ہم اس ساری صورتحال کو سامنے رکھیں گے. شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. بہت شکریہ مروت صاحب, آپ نے جوائن کیا. مروت صاحب, ایک تو یہ کچھ عجیب سی بات ہو جائے گی, میں نے تو صرف مولانا صاحب والے شارٹس چلائے, میں نے وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کہا کرتے تھے مولانا صاحب کے بارے میں, وہ ابھی میں نے نہیں چلائے. یہ کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے اتحاد ہو جائے گا؟ از اٹ ایون اے پاسبلٹی ماضی کے تمام سٹیٹمنٹس کو رکھتے ہوئے سامنے؟ ماضی کے تمام سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ سیاسی ہیں. ہماری جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تو اختلافات رہے ہیں, وہ مذہبی سیاست کرتے ہیں, ہم ایک لبرل پارٹی ہے, ہماری آئیڈیالوجیکل اپروچ سیم نہیں ہے. دوسری جو اختلاف کی وجہ بنی وہ پرسنل جو اٹیکس ہوا کرتے تھے, ہم نے ان پہ کیے, انہوں نے ہم پہ کیے, اور یہ سابقہ 10-12 سال کی کہانی ہے. لیکن آج اگر جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف کی قربت کی باتیں ہو رہی ہے, اس میں 2-3 مسکنسیپشنز ہیں. البتہ جو قربت نظر آئی ہے اس کی بڑی سادہ سی وجہ ہے. مولانا صاحب نے شہباز شریف صاحب اور پیپل پارٹی کے ساتھ حکومت سازی کا حصہ بننے سے انکار کیا, اور علل اعلان انہوں نے کہا ہم اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں. یہ ایک پہلی بات ہے. دوسری بات انہوں نے کی کہ جو ریگنگ ہوئی ہے ریزلٹس میں, اس کے خلاف ہم احتجاج کریں گے. اب یہ ریزلٹس میں ریگنگ کا تو ہمارا بھی بیانیہ ہے, اور اس حوالے سے آج ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کانفرنس بھی کی, اور اس کے خلاف ہم کل احتجاج کے لیے بھی جا رہے ہیں. دوسری بات جو ہے, احتجاج کا بھی خان صاحب نے کال دیا. کل خان صاحب کے ساتھ ملاقات میں یہ تمام فیصلے ہوئے, میں موجود تھا, اور اس میں خان صاحب کے سامنے ہم نے مولانا صاحب کی اس پریس کانفرنس کا ذکر کیا جس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک پوشیدہ الفاظ میں ایک خیر سگالی کا پیغام دیا. تو خان صاحب کو پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے ریسیپروکیٹ کیا, اور اس کی طبیعت بھی اس میں بشاشت یا مجھے مسرت نظر آئی. اچھا ایک منٹ, میں یہاں آپ کو یہیں کاٹوں گی. اس سے پہلے خان صاحب کا آپ کو بڑا یاد ہے کلیئر موقف تھا, جس کے خلاف بات کر دی بس خلاف بات کر دی, اس کے بعد ادھر سے ادھر نہیں ہونا. حالانکہ شیخ رشید صاحب کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے, ایم کیو ایم کے ساتھ جو اتحاد ہوا اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے, لیکن کیا وہ ریسیپروکیٹ کرنے کو تیار ہو گئے؟ باقی لوگوں کی باتیں بھی اگر کل کو پاکستان پیپلز پارٹی کوئی کسی قسم کا کانٹیکٹ کرتی ہے تو کیا ان کو بھی ریسیپروکیٹ کریں گے, یا صرف یہ والی جو آفر ہے یہ مولانا صاحب کے لیے؟ شیخ رشید صاحب اس کیٹیگری میں فال کر گئے جہاں پہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پی ٹی آئی کو کنڈیم کیا. تو لہٰذا ہماری پالیسی تھی کہ جس شخص نے یا جس پارٹی نے جنہوں نے بھی یہ کنڈیمنیشن کی جو ہمارے الائز تھے وہ ہم سے کیا, تو لہٰذا اس پہ میں نے بیان دیا تھا. جب شیخ صاحب نے کہا تھا کہ مجھے پی ٹی آئی کے سپورٹ حاصل ہے تو میں نے تردید کی تھی, اور ہم نے کہا ہمارا کلیئر موقف ہے, ہم اپنے امیدوار وہاں پہ فیلڈ کریں گے. ایم کیو ایم جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے کوئی برا نہیں کیا. انہوں نے باجوہ کے کہنے پہ اپریل 2022 میں اس تمام سازش کا حصہ بنے جس کا ذکر کل مولانا صاحب نے کر دیا کہ جی باجوہ صاحب کی ماں پہ یہ سارا کیا درا ہوا اور ریجیم چینج. آپ نے سنا ہے ابھی تھوڑے سے پہلے میں نے جو چلایا مولانا صاحب والے شارٹس, جی میں نے انہوں نے کہا یہ کوئی بیرونی سازش نہیں تھی, یہ سازش جو ہوئی ہے مولانا کی اپنی سازش. جی اچھا, اب مولانا صاحب وہ تب سچ تھا یا اب سچ ہے؟ کہ مولانا صاحب اس طرح کے بیانات ماضی میں دیتے آئے ہیں, یہ کلیم کیا انہوں نے, لیکن اس کے بعد آج نہیں بلکہ آج سے چند ماہ قبل انہوں نے ڈسوسیٹ کیا تھا کہ پی ٹی آئی کی ریجیم چینج کا سہرا اس کے سر جو اس نے باندھا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ کام پیپل پارٹی کا تھا, اور آج بھی وہ میرے خیال میں بڑے شد و مت سے یہ بات کر رہے ہیں. اون کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے, اون کر رہے ہیں. اچھا, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں اس کے ساتھ ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہونے جا رہا ہے. اچھا, ہم نے چونکہ انہوں نے کہا میں احتجاج کر رہا ہوں اور اپوزیشن میں بیٹھ رہا ہوں, ہمیں بھی احتجاج کرنا ہے, تو ہم گئے خیر سگالی کے طور پہ, اور جبکہ ہم اس سے کچھ عرصہ قبل بھی ان کے پاس گئے تھے تعزیت کے لیے. باجوڑ میں جو دھماکہ ہوا تھا تو اس پہ انہوں نے طنز کیا تھا. لیکن جب خان صاحب نے کہا کہ جی تمام سیاسی قوتیں جو کہ ہمارے نیریٹو کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں ان تمام کو اپروچ کرو. 3 پارٹیاں جو ہیں, پیپل پارٹی, پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم, یہ وہ پارٹیاں جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے, ان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی. اس پہ 2 ٹوک موقف آ گیا, جبکہ پیپل پارٹی نے اپنے تئیں کوشش کی کہ وہ نون کے بجائے پی ٹی آئی سے اتحاد کر کے حکومت بنائے, اور وہ تمام ریچ آؤٹ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو, ریچ آؤٹ کیا تھا, اور وہ تمام جو چیزیں تھی وہ خان صاحب کے سامنے ہم نے پیش کی. کس لیول تک بات کہی تھی مروت صاحب؟
یہ ہم خان صاحب کی ایجاد کے بغیر ان کے ساتھ بالمشافہ بات نہیں کر سکتے تھے. البتہ جو تجاویز آئی، جو درمیان میں رابطے تھے، انہوں نے جو یقین دہانیاں کری، بلکہ 11 بجے انہوں نے کہا جی آپ اور اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا 11 بجے کل نہیں 3 دن پہلے کی بات ہے. اسی رات ہم وہ معاملہ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، پیپلز پارٹی اسی رات پھر ہم نے میٹنگ کی پارٹی کے زعماء نے، اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں ہم خان صاحب کے نوٹس میں لائے ہیں کہ پیپل پارٹی کا یہ موقف ہے. اگر وہ اجازت دیتے تو شاید ہم آگے بڑھتے، لیکن خان صاحب نے تو کہا کہ جی میری کاز حکومت سازی کی تو ہے ہی نہیں، میں نے تو حکومت نہیں بنانی ہے، ہماری فائٹ جو ہے وہ تو رول آف لا کی ہے، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی اور حقیقی آزادی کی ہے. اس سے ہم کیا آبجیکٹ حاصل کر لیں گے کہ انہی کے ساتھ مل بیٹھ جائیں جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے. تو لہذا وہ بات ختم ہو گئی. مولانا صاحب کے ساتھ ابھی ہم اگر بیٹھے ہیں تو ہم بیٹھے ہیں احتجاج کے پوائنٹ پہ. نمبر 2، اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھ رہے اور پی ٹی آئی نے عمر ایوب خان کو اگر اپنا نامینیٹ کیے امیدوار، تو میرا خیال نہیں ہے کہ وہ اس موقف کے ساتھ شہباز شریف کو ووٹ دیں گے. اتحاد نہیں ہے لیکن گفتگو چلتی رہے گی، گفتگو بھی چلتی رہے گی، اور ہم چاہتے ہیں کہ ورک آؤٹ کریں کہ ہمارے جو مراسم ہیں وہ کم از کم ورکنگ ریلیشن شپ کے اندر رہیں. یہ جو ہمارے اور جے یو آئی کے بیچ جو دور گزرا ہے وہ بالکل یعنی کہ مخاصمت سے بھرپور گزرا ہے. اچھا جماعت اسلامی کا بھی بتائیں ذرا مروت صاحب. جے یو آئی کے ساتھ تو آپ کہہ رہے ہیں اتحاد نہیں ہوگا، لیکن ہم اس حد تک معاملات کو لے کر جانا چاہتے ہیں کہ معاملات وولٹائل نہ ہو جائیں. جماعت اسلامی کے ساتھ کیا صورتحال ہے ابھی تک؟ جماعتی اسلامی کے ساتھ ہمارا اتحاد، چونکہ اب ان کی اتحاد ممکن ہے، ماضی میں بھی رہا ہے. اتحاد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آپ خبریں دیا کرتے ہیں اکثر اوقات، خبر تو آپ کے پاس ہوگی. جماعتی اسلامی جو ہیں، ہم تو اس حد تک کہ ہم ان کی پارٹی میں شامل ہونا چاہتے تھے آزاد کو، تاکہ ہم ریزرو سیٹیں سیکیور کر سکیں. جماعتی اسلامی ہمیں زیادہ قابل قبول ہے اتحاد کے لیے بھی، حکومت سازی کے لیے بھی، لیکن بدقسمتی سے جماعتی اسلامی کا مینڈیٹ پارلیمان میں نہ ہونے کے برابر ہے. ابھی آپ جماعت اسلامی میں اپنے انڈیپینڈنٹس کو شامل نہیں کریں گے؟ نہیں، یہ فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے. جماعت اسلامی کے علاوہ وہ ایم ڈبلیو ایم کا نام بھی چل رہا ہے. ہماری ترجیح ایم ڈبلیو ایم کے مقابلے میں جماعتی اسلامی ہوتی اگر جماعتی اسلامی کی این اے میں کوئی سیٹ ہوتی. ٹھیک ہے. اور اگر کسی پارٹی کی کوئی سیٹ نہیں آئی ہے اور انہوں نے ریزرو لسٹ نہیں دی ہے الیکشن کمیشن کو، گرچہ آرٹیکل 51 کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، لیکن انہوں نے الیکشن ایکٹ میں ایک دفعہ رکھا ہے جس کے ذریعے یہ چیز ریکوائرمنٹ ہے. تو ہم مزید ان چیزوں کے متعامل نہیں ہو سکتے ہیں. بہت ہی زیادہ ہم پہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ ہم جن پارٹیوں میں شمولیت کر رہے ہیں اس میں لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ ماضی میں مذہبی منافرت پھیلانے والی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا مروت صاحب، ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتحاد بنانا چاہتے تھے یا ہم کسی طریقے سے حکومت میں آنے کے لیے ایٹ لیسٹ ایک سرٹن سیڑھی استعمال کرنا چاہتے تھے جماعت اسلامی والی، لیکن اب تو خیر آپ لوگ اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں. ایک سوال جو بہت اہم اٹھ رہا ہے، ہم اپوزیشن میں نہیں بیٹھ رہے ہیں. نہیں، وہ بیرسٹر سیف نے کہہ دیا، آپ اس کی نفی کرتے ہیں؟ نہیں، بیرسٹر سیف کو علم نہیں ہے یہ. نہیں، میں نفی نہیں کرتا ہوں. بیرسٹر سیف، یہ ہم نے عمر ایوب خان کو نامزد کیے ہیں وزیر اعظم کے لیے، تو ہم کس طرح پوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں؟ بڑا کلیئر ہمارا سٹانس ہے، ہم فائٹ کر رہے ہیں، ہمیں ہمارا حق دیں. اور ہمیں کل جو احتجاج ہے، آج انٹرنیشنل میڈیا کو ہم نے بتایا، الیکشن کمیشن نے آج تک اور کورٹس نے 17 تک کے حلقے نون کے نوٹیفیکیشن سٹے کیے ہوئے ہیں. اور جس رفتار سے یہ ابھی ہم سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر رہے ہیں، اگر 50-60 حلقے ان کے سٹے ہو جائیں تو نون کہاں سے حکومت بنائے گی؟ اچھا آپ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پیپلز پارٹی، نون، ایم کیو ایم، بہت ساری اور آزاد امیدواران کچھ اکٹھے ہیں ان کے پاس نمبر پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مروت صاحب. پھر بھی یہ تو قانونی چارو جوئی کی بات کر رہے ہیں نا آپ، کہ اگر قانونی چارو جوئی کے اندر پڑ گئے اور اگر کوئی سٹے ہو گیا تو بات الگ ہے. لیکن آپ لوگ نمبر کیسے پورا کریں گے؟ آپ لوگوں کو 93 بیٹھے ہوئے ہیں ابھی امیدواران. ہمارے 97 ہیں، نمبر 1. نمبر 2، اگر 17 حلقے جو ایم کیو ایم کو دیے گئے ہیں وہ سارے ہم نے جیتے ہوئے ہیں. انہوں نے 5-6 ہزار سے کسی امیدوار نے این اے میں. اس کے اوپر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ فرما رہی ہیں کہ فارم 45 تو ہم لے کے پھر رہے ہیں، آپ لوگ تو تصویریں لے کے پھر رہے ہیں اور اسکرین شاٹ لے کے پھر رہے ہیں. چلیں جی، آپ کے توسط سے مریم اورنگزیب اور میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو میرا پیغام ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ کل
یہ اپنے فارم 45 لے آئے الیکشن کمیشن میں، ہم اپنے فارم 45 لے آتے ہیں. ہمارے پاس صرف ہمارے اپنے نہیں ہے بلکہ ہر حلقے میں جتنی اور پارٹیوں کے امیدواران تھے ان سے بھی ہم نے کلیکٹ کیے ہیں. اور الیکشن کمیشن کو ایک دن لگے گا سچ کی جانکاری کے تو ابھی لیے. تک آپ الیکشن کمیشن کیوں نہیں لے کر گئے؟ ہم کہیں ہم نے تمام فارم 45 الیکشن کمیشن میں جمع کیے ہیں. آج میں مریم اورنگزیب صاحب پھر کیوں ان کرٹیسائز کو کر علم رہی ہی ہیں؟ نہیں ہے، کبھی الیکشن کمیشن گئی ہی نہیں ہے، ہوائی مار رہی ہے. وہ غلط کہہ رہی ہیں، آپ درست کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ نہیں. الیکشن کمیشن پاکستان میں لے کے جا چکے ہیں فارم 45، آپ تردید کرتے ہیں ان کی میں اسٹیٹمنٹ کی. آج خود 20-25 کیسز میں وکیل تھا پاکستان تحریک انصاف کے این اے کے کیسز میں، ٹھیک ہے. اور میرے علاوہ بہت سارے وکلا تھے. آج کم و بیش ہمارے کوئی 120 حلقے جو تھے ان پہ سنوائی ہوئی ہے، اور ہم نے ہر کیس میں ہمارا تو کیس یہی ہے کہ یہ فارم 45 ہے اور یہ فارم 47 ہے. فارم 45 بنیادی دستاویز ہے جس کی بنیاد پہ فارم 47 بنتا ہے. بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. واز اے پلیزر ہیونگ یو. اسی کے ساتھ بریک کی طرف